الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے زینت اعمال کا درس شروع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ بندہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اب اس کے اندر اسی بات کی زینت ہے کہ وہ اس کے اوپر احسان نہ جتلائے۔ احسان کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن احسان کر کے اس احسان کو جتلانا یہ اس نیکی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا، پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا رہا اور اس اپنے فعل پر نہ اسے ندامت ہوئی اور نہ اس نے توبہ اختیار کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو فرمایا احسان کر کے احسان کو پھر جتلائے، فرمایا ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر شفقت نہیں فرمائیں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو عصر کے وقت اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ عصر کا وقت کیونکہ انتہائی قلیل ہوتا ہے اور مال زیادہ پڑا ہوتا ہے، تو اب آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا تو ویسے بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن فرمایا اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ ایسا شخص جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العزت اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر شفقت بھی نہیں فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور اس کا مقصد سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں، فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر شفقت، نظر رحمت سے محروم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا شخص فرمایا وہ جو کسی پر احسان کرے اور پھر اس احسان کو جتلائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن احسان جتلانے والے پر اللہ رب العزت نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ دوپہر کے وقت دھوپ میں مسجد میں جا رہے تھے تو آپ کو گرمی نے بڑا ستایا، تو آپ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر، بلکہ آپ ایک دیوار کے سائے میں نہ کھڑے ہوئے بلکہ دھوپ ہی میں کھڑے ہو گئے۔ تو ایک شخص وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا حضرت آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے اور آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ کیوں نہ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ اس گھر والا جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا، اب میں اگر اس کی
دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا تو اب یہ احسان جتلانے کے مترادف ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے رہے لیکن اس دیوار کے سائے میں نہ کھڑا ہو، فرمایا اس طرح اس کے اوپر احسان جتلانا ہو جائے گا، اور احسان جتلانا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوست تھا جو بڑا نیک اور صالح تھا، اور دوسرا دوست تھا جو بڑا ہی فاسق تھا۔ اب اس فاسق دوست نے اپنے نیک اور صالح دوست کو 500 روپے دیے کہ آپ یہ میرے 500 اپنے پاس امانت رکھ لیں، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں آپ سے لے لیا کروں گا۔ اب جب اسے حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی تو اس کے پاس چلا جاتا، کبھی 50 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 10 روپے لے لیتا، یہاں تک کہ اسی طرح لیتے لیتے اس نے اپنے 500 روپے لے لیے۔ ایک مرتبہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس کو کہا مجھے پیسے دو، میں نے سگریٹ پینی ہے۔ تو دوست نے کہا پیسے تو میں تمہیں دوں گا لیکن سگریٹ پینے کے لیے تو میں نہیں دوں گا۔ اب اس نے اپنے نیک و صالح دوست کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اتنا غصے میں آیا کہ اسے تھپڑ بھی لگا دیا۔ اب اس دوست نے کہا اب یہ غصے میں ہے، اس نے اس کو پیسے دے دیے۔ اب اس نے سگریٹ پی، اور سگریٹ پی کے جب اس کا غصہ کم ہوا تو اس نے سوچا کہ میں حساب تو کروں، کیا میرے پیسے اس کے پاس بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے۔ جب اس نے حساب لگایا تو وہ 1000 روپیہ لے چکا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ دیکھیں میں اپنے 500 تو لے چکا ہوں، اوپر سے 500 اور بھی اضافی لے چکا ہوں، لیکن میں نے اس کو گالیاں بھی دی اور میں نے اس کو تھپڑ بھی مارا، میں نے اس کو برا بھلا بھی کہا، اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں استعمال کیا۔ تو ہمارے اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے، وہ کسی کے اوپر احسان بھی کرتے تھے تو احسان کو جتلاتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اپنے خیرات اور صدقات کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرے۔ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، کسی کے اوپر صدقہ خیرات کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر احسان کو جتلاتا ہے تو اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو آدمی کسی کے اوپر احسان کرے اور پھر اس احسان کو جتلائے، فرمایا ایسا شخص، فرمایا اس احسان کرنے پر، نیکی کرنے پر قیامت کے دن اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایسا شخص اپنے اجر و ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا محسن کی زینت احسان نہ جتلانے کے اندر ہے۔ آج کتنے سماجی ادارے ہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی اس پر احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ اور ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے، اگر وہ کسی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے اس احسان کو جتلا لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پر تمہاری خدمت کی، فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی۔ جب کہہ دیا نا فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تو ہم نے اس نیکی کو ضائع کر دیا، جو ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، نیکی کا کام کیا تھا، ہم نے اس سے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محسن کی زینت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے احسان کو نہ جتلائے، جیسے کہ بزرگوں کا قول ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بندہ اس نیکی کو بھول جائے، اسے پھر یاد بھی نہ کرے کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں اپنے عزیز کے ساتھ نیکی کی تھی۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محسن کی زینت یہ ہے کہ وہ احسان نہ جتلائے، جب تک اس نے احسان نہیں جتلایا اس کی نیکی محفوظ ہے، اس کی بھلائی محفوظ ہے۔ اگر احسان جتلا دیا تو اس کی نیکی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی بھلائی کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔